مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہم لوگ آیت نمبر 149 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. تو بات چل رہی تھی احد کی، جنگ احد کی بات چل رہی تھی، تو اس ضمن میں آگے ہم لوگ بات شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کا کہا مان لو جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کا ایک سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قرآن کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے. یعنی ایک قرآن اس کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے جو پہلے ہوا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو واقعات، جو معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، ایک اس کے معاملے میں. اس کے علاوہ قرآن کی ایک ہوتی ہے تعویل عام، یعنی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ آج کے دور میں کیسے فٹ بیٹھے گی. تو جو تعویل خاص ہے، یعنی جس معاملے پر ایگزیکٹ قرآن بات کر رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، یعنی وہ تو ہمیں وہ مل جائے گی. لیکن ایک جو تعویل عام ہے اس کے ضمن سے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم قرآن کا بہت امپورٹنٹ میسج ان دا کانٹیکسٹ آف کرنٹ ٹائم، جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ ہم مس کر جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم اسے ابھی تعویل عام کے معاملے میں دیکھیں گے. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، جنہوں نے کفر کیا، اگر اہل ایمان، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنوا، اگر اہل ایمان ان کی بات مانیں گے تو ان کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے. کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ دیکھیں، سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ اسلام چھوڑ دے، کہ وہ اس بات کا انکار ہی کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی، کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات اپنے آپ چل رہی ہے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ یہ کریں گے کہ انسان کے ایمان میں شک پیدا کریں، کہ جب انسان کے ایمان میں شک پیدا ہو گیا، شک کا بیج پڑ گیا، تو ایک نہ ایک دن جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو ہی جائے گا. یا تیسرا کیا کریں گے؟ یا تیسرا یہ کہیں گے کہ ٹیک اٹ ایزی، اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لگے رہو، جو چاہتے ہو یہ کر لو. بیسیکلی کوئی بھی کفر، ہم کسی بھی دین کا نام نہیں لے رہے، ہم اس گروہ کا، اس ٹولے کی بات کر رہے ہیں جس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم کسی نہ کسی طرح وہ لوگ جو کسی بھی قسم کا ایمان رکھتے ہیں ان کے اندر سے اس احساس کو ختم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے آپ کو جواب دینا پڑے. جب یہ احساس انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر انسان آہستہ، پھر آپ یہ سمجھیں کہ انسان نا سلائیڈ پہ بیٹھ گیا، پھر وہ انسان سلائیڈ پہ بیٹھ گیا اور آہستہ 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 سلائیڈ ہوتے ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ جہنم کے کھڈے میں گرے جائے گا. الا یہ کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. تو یہ ہمارے سامنے بہت ضروری ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ تمام لوگ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں کبھی بھی جو دیندار شخص ہے اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، ہم اپنی بات کو یہیں تک رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے. اگر تم پلٹ گئے تو پھر یہ یاد رکھو کہ دنیا میں تو پلٹ گئے جو پلٹنا تھا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ تم بالکل نامراد، بالکل ناکام ہو کر رہ جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا اللہ ہی ہے، تمہارا مددگار، تمہارا پشت پناہ، تمہارا ساتھی، تمہارا حمایتی، تم جو بھی سمجھو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. دیکھیں ہمارے لیے نا ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، دین کا معاملہ عام معاملوں کی طرح نہیں ہے. جب تک ہم لوگ دین کو سیکھیں گے نہیں، ہمارا رب کون ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے نہیں. دیکھیں میں اس کو نا ایک دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی. جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، ایک انسان پہ موت طاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے جسم سے روح کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم اسے دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق دوبارہ جوڑ دیتا ہے اس کی روح سے. کیسے جوڑتا ہے اللہ عالم، ہم نہیں جانتے. لیکن اس کے جو اس کی قبر ہوتی ہے اس میں اس کے ساتھ سوالات کے معاملات پیش آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منکر نکیر کو بھیجتا ہے جو اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں. جو سب سے پہلا سوال اسے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہو، یعنی کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہ ہو یا کسی کے لیے کوئی جو ہے اہمیت کا حامل ہی نہ ہو، تو یہ سوال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو رکھنے کی، یا ہم یہ سمجھیں کہ اس سوال کو سب سے پہلے پوچھے جانے کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب کہ ایک انسان کی پوری زندگی 40 50 60 70 100 80 200 500 1000 جتنی بھی ہے، اس کی پوری زندگی میں سب سے زیادہ پرائرٹی اس سوال کی ہونی چاہیے کہ من ربی، میرا رب کون ہے. اگر یہ پرائرٹی نہیں ہے تو انسان کی زندگی کے معاملات آپ یہ سمجھیں کہ فاؤنڈیشن سے خراب ہونے شروع ہو جائیں.
پھر اس کے اوپر انسان کیسی بھی دین کی بلڈنگ کھڑی کر لے وہ پرابلمٹک رہے گی. دوسرا سوال کیا پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے. اب سوچیں پھر دین کو ہم اس کانٹیکس میں ایک کانٹیکس دین کے دیکھنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جو جس مذہب جس دین کے ہم لوگ پیرو ہیں, لیکن ایک دین کو کانٹیکس یا سمجھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہماری جو زندگی کے پورے معاملات ہیں وہ ہم لوگ کس سسٹم کے تحت کرتے ہیں. میں اپنی زندگی میں جب کوئی فیصلہ لیتا ہوں تو میرے فیصلہ لینے کے پیچھے کیا قوت کافرما ہوتی ہے. میرا فیصلہ, زندگی کے فیصلے کس چیز پر بیس کرتے ہیں. کیا میں فیصلے اس لیے لیتا ہوں کہ میں یہ لوں گا تو میرا یہ فائدہ ہو جائے گا, یا میں یہ فیصلے اس لیے لیتا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے رب نے میرے لیے ایک دین بنایا ہے, میرے رب نے مجھے ایک دین دیا ہے جس میں اس نے تمام دنیا اور جہان کے معاملات کی گائیڈنس میرے لیے رکھ دی ہے, یا میں اپنے معاملات کا حل یا فیصلہ اس کے تھرو کرتا ہوں. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ہم لوگ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اور قبر میں یہ سوالوں میں سے ایک سوال ہے. اور تیسرا سوال پہ پوچھا جائے گا من رسول کا, بتاؤ تمہارا رسول کون. آپ سوچیں کہ اس کی اہمیت بھی کیوں ہے, یعنی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال ہو گیا, دین کے بارے میں سوال ہو گیا, رسول کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے دین ہمارے ایمان کا معاملہ ہے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا ہے. ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے جس چیز کے بارے میں بھی عمل کرنا ہے, گائیڈنس لینی ہے, جس شخصیت کو ہم نے اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنا ہے, وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی سے ان تین معاملات کو خارج کر دیا جائے, اللہ کو خارج کر دیں, دین کو خارج کر دیں, رسول کو خارج کر دیں, تو رہ گیا. آپ دیکھیں نا باقی پیچھے کیا رہ گیا, یعنی باقی پیچھے ایسی کون سی چیز ہے جو ایک غیر مسلم کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے, یا ہمارے پاس ہے اور ایک غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کو یعنی کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بل اللہ مولاکم, حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا اللہ ہے, تمہارا حمایتی, مددگار, رب, پشت پناہ, ساتھی اللہ ہے. تو ہم یہ سمجھیں, یہ دیکھیں کہ رب کون ہے, اللہ کون ہے, اللہ کن کا مددگار ہے, اللہ کن کا حمایتی ہے, اللہ کن کا پشت پناہ ہے. وہ خیر الناصرین, اور وہی ہے جو سب سے اچھا مددگار ہے. جس کا بھروسہ اللہ پہ ہو گیا تو بس, جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, اگر وہ رب ہمارا مددگار ہو گیا, وہ رب ہمارا ساتھی ہو گیا, ہمارا پشت بنا ہو گیا, انسان کو کیا چاہیے زندگی میں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں نا جب شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا شیطان کی, تو میں آپ کو اردو میں اس کا کروں تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے, کبھی فقر سے ڈراتا ہے, کبھی غم دیتا ہے, کبھی تمہارے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے, کبھی کوئی چیز. شیطان صرف ڈراتا ہے, اور شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ڈرانے کا وہ فقر ہے کہ غریب ہو جاؤ گے, تم سے یہ بھی چلا جائے گا, تم سے یہ بھی چھین جائے گا, تمہارے پاس پیسے ختم ہو جائے گے, تمہارا گھر فلانا ڈھمانا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا اس کے اپوزٹ ہمیں کہنا چاہیے, یا اس کے آن دا کانٹریری اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اس کے کانٹریری اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ معاملات ہیں, یہ احکامات ہیں, ان پر عمل کرو, اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ, ان پر عمل کرو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. اگر تم ان پر اصولوں پر نہیں چلو گے, اب ہم اس کی یعنی کہ بہت سارے اس کو ہیں, لیکن اگر تم ان اصولوں پر نہیں چلو گے تو پھر ذلت اور رسوائی تمہارے لیے لکھ دی گئی. آج آپ دیکھیں ایک بندہ یعنی کہ اس کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, میں زیادہ بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا. اگر ایک انسان اللہ پر توکل کرنا نہیں جانتا, مطلب وہ دین نہیں جانتا. اگر ایک انسان یہ نہیں جانتا کہ میں صحیح کام کروں گا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کس طرح میری نصرت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ کس طرح میری مدد فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ کس طرح میرے مددگار ہیں, تو وہ بندہ دین کے بارے میں نہیں جانتا. یہ پکی ٹھکی لکھی بات. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اللہ اکبر, ہم ان قریب کافروں کے دل میں رعب ڈال دیں گے, ڈر ڈال دیں گے, خوف ڈال دیں گے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر خود سبحان اللہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بیان کی, بما اشرکوا باللہ, اس سبب کے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. کیسا شرک؟ ما لم ينزل به سلطانہ, کہ ان چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری. کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو انسان کا مثانہ جو ہے نا وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے, شیشہ ٹوٹ جائے تو
پتہ نہیں کون سی آفت آنے والی ہوتی ہے. دودھ گر جائے تو پتہ نہیں اور کیا کیا ہے. میں تو بہت زیادہ جانتا بھی نہیں, یعنی وہ جب پڑھتے ہیں تو تبھی سمجھ میں آتی ہے. یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے, یا یہ کہنا چاہیے جب انسان اس چیز کو نہیں سمجھے کہ یہ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, جو مجھے ملنے والا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میرے خیال سے ترمذی کی حدیث ہے غالباً, جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں خچر پہ, بڑی مشہور حدیث ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی لمبی حدیث ہے, اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی, الا وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا. اسی طرح اگر یہ ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی, الا یہ وہ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. یہ ایمان کے معاملات ہیں, یہ غیب کے معاملات ہیں, یہ سیکھنے اور سمجھنے والے معاملات ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا, امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ عموماً سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کوئی سوال نہیں کر سکتے. ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان اندھا گونگا بہرا ہوگا, آپ نے جو سن لیا بس آپ نے وہ آنکھیں بند کر کے مان لیا اور اس پہ آپ نے کوئی سوال نہیں. ایسی بات نہیں ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, ایسی بات نہیں ہے. ہماری ایمان کا سورس کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا سورس ہے قرآن و حدیث, یا قرآن و سنت حدیث ایک بات ہے. ٹھیک, اب یہ سوچیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے آپ نے سوال نہیں کرنا, اس کا مطلب ہے گویا وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا سورس ہے قرآن, جو آپ کا سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ان کے بارے میں نہیں سیکھنا, آپ نے ان کے بارے میں نہیں جاننا, آپ نے ان کے بارے میں سوال نہیں کرنا. تو ہمارا ایمان گونگا اندھا بہرا لولا لنگڑا نہیں ہے. ہمارا ایمان بیسڈ ہے اس کتاب اللہ پر جو 1400 سال سے اپنی صداقت کی, یہ سمجھے کہ اپنی صداقت پر قائم ہے. آج تک کوئی اسے نہیں جھٹلا سکا. لوگ اس کو جلانے کے لیے یعنی وہ دوڑے لگاتے ہیں, جو بھی وہ ہوتے ہیں اس کے اسلام مخالف ہوتے ہیں, کہ قرآن کو جلا دو, فلانا کر دو, لیکن قرآن کا آپ یہ سمجھیں کہ توڑ جو ہے وہ کوئی نہیں پیش کر سکتا. یعنی اگر کوئی میرا مخالف ہے اور مجھ سے بڑا بھاری ہے, اسے کہتے ہیں نا بڑا تگڑا ہے, تو میں اس کے بیک بائٹنگ کر سکتا ہوں, اس کے پیچھے باتیں کر سکتا ہوں, گالیاں دے سکتا ہوں, فضول باتیں کر سکتا ہوں, مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہے, مقابلہ نہیں کر سکتے پیچھے سے کھڑے ہو کے. تو ہم لوگ بات ایمان پہ دوبارہ اس طرف لے آئیں کہ جب انسان اپنے ایمان کو بیسڈ آن قرآن اور حدیث, قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کے نہیں سیکھتا, تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کچا ہی رہتا. پھر یہ کہتا ہوں بچپن میں مولوی صاحب نے کہا تھا, مجھے تو آج تک وہی یاد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جن کے دلوں میں ڈر اور خوف ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو روب ڈالا ہے وہ اس وجہ سے ڈالا ہوا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں, دوسروں کے پیچھے لگتے ہیں. دیکھیں آج مسلمانوں کا یہ حال ہے نا, ہم نے پاکستان حاصل کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اور رسول اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر کسی سے مدد مانگی. آپ دیکھیں ہمارے جو نام لیے بغیر جو ہمارے دینی پارٹیوں والے بھی جو سیاست میں آتے ہیں, وہ کس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ انہی پارٹیوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا, سیکولرز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا. یہ پارٹیاں اب بات وہی ہے, کوئی کہے مسلمان, اب آپ دیکھیں وہ پارٹیوں میں ہمارے ایوانوں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی. ہمارے ایوانوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں سورہ کوثر نہیں پڑھتی آتی, جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں انہیں پڑھنی نہیں آتی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, آیت بیچ میں سے کھا جاتے ہیں. ان کو پیچھے کھڑے کرنے والے, ان کے پیچھے بیک میں کون کھڑے ہیں؟ وہ کھڑے ہیں جو مدارس چلانے والے ہیں, اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے ہیں, جن کو لوگ جو ہے نا علماء اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیتے ہیں. بولا یعنی کہ آپ سوچیں کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں, آپ سوچیں کہ کیا بنے گا ہمارے ملک کا پھر اگر یہ نہیں ہوگا تو. بہرحال بات پھر وہیں پر آئے گی کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار سمجھے گا, حمایتی سمجھے گا, پشت پناہ سمجھے گا, اس کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف اور ڈر بٹھا دیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اللہ اکبر. دنیا میں تو ذلیل ہوں گے اور آخرت میں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کے لیے. اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں گے, دراصل غزوہ احد میں مشرکین واپس چلے گئے تھے اور ان کو فتح ہو چکی تھی, مسلمانوں کو رسوائی اٹھانا پڑی تھی. اور ہم نے بات کی تھی کہ جیسے کہ مسلمانوں نے جنگ احد میں بات جب حضرت خالد بن ولید نے احد پہاڑی کے پیچھے سے آ کے حملہ کیا تو مسلمانوں نے پھر احد پر چڑھ کے اپنی جان بچائی. اب اس وقت خالد بن ولید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, لیکن انہوں نے کہا ابو سفیان کو کہ دیکھو, ابو سفیان بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, کہ یہ موقع ہے, آج چھوڑیں گے نہیں انہیں, آج جو ہے نا ان کا کام ختم کر کے ہی جانا ہے ہم نے. لیکن ابو سفیان اتنا کرنے میں ڈر گئے, کہا نہیں, ہم نے بدلہ لینا تھا,
ہم نے بدلہ لے لیا, انہوں نے 70 مارے تو ہم نے 70, ہمارا بدلہ پورا ہو گیا, نکلو یہاں سے, چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا. اب دیکھیں اگر وہ بیٹھے رہتے وہاں نیچے یا کچھ بھی کرتے, جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہوتی, مسلمان کے تو پہلے ہی 1000 آئے تھے, 300 پہلے بھاگ گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ, باقی 700 بچے, اس میں سے بھی 70 مار دیے. اس کے علاوہ وہ ان سے اس میں ویپنری میں بھی کم تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے روک ڈال دیا. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھے کہ کتنی افواہیں مشہور ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی چاہے جو بھی مسلمانوں کے ساتھ معاملات پیش آئے, اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. جن کے نصیب میں شہادت لکھی تھی ان کو مل گئی, لیکن اتنے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا جو کافروں کا لشکر تھا اس کے دل میں روب ڈال دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ اکبر. اور اللہ نے تو تم سے تائید و نصرت کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا جبکہ تم ان کو تہہ تیغ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ فرما رہے ہیں, یہ قرآن اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو جب تک تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی, تم لوگ احد کے پہاڑ پہ کھڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری تائید بھی فرمائی, نصرت بھی فرمائی, تم لوگ اس وقت تک جیت رہے تھے, اور تم لوگ انہیں مار بھی رہے تھے. یعنی ان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو گیا تھا. وہ لوگ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم, تم ڈھیلے پڑ گئے, وتنازعتم فی الامر, اور تنازع پیدا ہو گیا تمہارے مابین, جو ہے بات میں جو ہے وہ جھگڑا پیدا ہو گیا, یا ایک دوسرے سے ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہو گیا. کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا تھا, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ آپ نے نیچے نہیں آنا. ورسٹ گیون سینیریو میں بھی آپ نے نیچے نہیں آنا, لیکن وہاں پر لوگوں نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی. وہ امیر کس کا مقرر کرتا تھا؟ اللہ کے رسول کا. انہوں نے کس کی نافرمانی کی؟ انڈائریکٹلی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, کیونکہ جو اللہ کے رسول نے امیر مقرر فرمایا ہے وہ گویا اللہ کے رسول کا نائب بن گیا نا. تو آپ نے اپنے امیر کی جو ہے نا وہ نافرمانی کی, اپنا جو کمانڈر تھا لوکل, آپ نے اس کی نافرمانی کی. اور پھر ہوا یہ کہ جب نافرمانی ہوئی, وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِي وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ, اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم وہ چیز دیکھ لو جو تمہیں محبوب تھی. دو رائے بیان کی جاتی ہیں. ایک رائے جو ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ نیچے مال غنیمت تھا, اور انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ جیت چکے ہیں اور سب اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں تو ہم بھی اپنا حصہ لیں. یہ شرعی طور پہ کوئی غلط بات نہیں تھی. لیکن ایک دوسرا قول بھی اس کے بارے میں پایا جاتا ہے, اور وہ یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہم جیت گئے ہیں, تو انہیں جیت بھی محبوب تھی, تو انہوں نے اس فتح کو یہ سمجھا کہ اس فتح کو انہوں نے اپنے اوپر وہ کر لیا کہ ہم لوگ جیت چکے ہیں, اینڈ ناؤ وی آر دا ونرز, تو اب ہمارے لیے یہاں پہ رکنا کوئی ضروری نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا, تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھا جائے نا تو ہم میں سے 99% لوگ دنیا ہی چاہتے ہیں. اور لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بڑا یعنی سخت بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو نا دین کے اندر لپیٹ دیتے ہیں اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے, تاکہ ہم لوگ نا گلٹی فیل نہ کریں. کہتے نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ بھی ہے, ہم یہ سے بھی منع نہیں ہے, ایسے بھی منع نہیں ہے, ایسے بھی منع نہیں. جبکہ اللہ یہ ایک بڑی آپ دیکھیں سمجھنے کے لیے بات, کیلنڈر بنے ہوئے ہیں دنیا میں نا ٹائم کے لیے, انسانوں نے اپنے لیے کیلنڈر بنائے ہوئے, سال, مہینے, دن, اس کے بعد اور آپ اس کو کرتے جائیں وہ سب. اب جو جانور ہیں ان کے کیلنڈر نہیں ہوتے, جانوروں کے دن گزر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس دن گزر رہے ہوتے ہیں. انسانوں نے اپنے لیے دنوں کو مخصوص کر لیا. اسلامی مہینے بھی ہیں کتنے؟ 12, لیکن ان تمام اسلامی مہینوں کی اہمیت کس لحاظ سے ہوتی ہے؟ دینی احکام کے حساب سے, دینی حساب سے ان کی اہمیت ہوتی ہے. ذی الحجہ میں حج کریں گے, رمضان میں روزے رکھیں گے. جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اپنے احکامات ہیں. کہیں پر بھی یہ جتنے بھی مہینے ہیں ان میں کہیں پر بھی دنیا داری نہیں آتی ہے. لیکن اب یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا سارا وقت, سال, مہینے, دن, ہفتے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں وہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ سب دنیا داری کے لیے ہو چکے ہیں. بڑی بنیادی سی بات ہے اگر ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح انسان کی پرائرٹیز اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر دنیا پر آ گئی. دیکھیں میں نے اس چیز کو بار بار کہتا ہوں اور میں ایک بار پھر اسے دہراؤں گا کیونکہ بڑا ضروری ہے. جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا تیاگ دو, سب چھوڑ دو, آگ لگا دو اور دین میں لگ جاؤ. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں میں وہ پوری کروں، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، بہن ہیں، میں ان کے حقوق ادا کروں اتنے جتنا میرے رب نے حکم دیا۔ میں اپنی بیوی بچوں کی خواہشات پورے کرنے کے لیے کسی دوسرے کے جو ہے نا وہ جیب پہ ڈاکہ ڈالوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے بہن بھائیوں کا حق پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنا حق پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے پرابلم ہمارے ہاں کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جو ذمہ داریاں ہم پہ ہیں، اب ایک ڈاکٹر بننا کوئی بری بات نہیں ہے، انجینئر بننا کوئی بری بات نہیں ہے، پولیٹیشین بننا کوئی بری، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ لوگ نہیں ہوں گے ہم لوگ ایک دینی معاشرہ کیسے قائم کریں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پولیٹیشین بنتا ہے، اس کی پرائرٹیز دین سے بدل جاتی ہیں، اللہ سے بدل جاتی ہیں۔ اس کی پرائرٹیز یہ ہوتی ہے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں۔ بھائی پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن جب آپ زیادہ سے زیادہ کی تگو میں جاتے ہیں تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں وہ آپ کو بری لگنے لگتی ہیں۔ پھر تو یہ کیسا ہے کہ میں جو ہے نا اتنا پیسے کمایا میں نے، اب دیکھیں 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینا شاید کوئی بری بات نہ ہو، 1000 میں سے 25 روپے دینا بھی کوئی زیادہ مشکل نہ ہو، 10,000 میں سے 250 دینا بھی شاید کوئی اتنا مسئلہ نہ ہو، 10,000 میں سے 2,500 اب تھوڑا سا دل کو جھٹکا لگتا ہے، صحیح؟ لاکھ روپے میں سے 10 لاکھ میں سے 1 ملین، 10 لاکھ 1 ملین، اسی طرح 10 ملین میں سے اب آئی نا تکلیف، وہ 2.5% کتنا زیادہ لگنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے سارا معاملہ کہ ہم لوگ اتنا اس دنیا میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اب جو اللہ تعالیٰ کی حدود اور احکامات ہیں وہ ہمیں برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ آن دا کنٹری ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ میں جتنا دیتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پریزرو کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بار بار اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا کا مال چاہتے ہیں، نعمتیں چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں وہ بھی ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں۔ لیکن ابھی اگر آپ سوچیں، ابھی اسی وقت میں آپ کو یہ دعوت دوں کہ آپ سوچیں کہ ایسے آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو صرف آخرت کے طالب ہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ شاید انگلیوں پر جو ہے نا آپ کی 2-3 انگلیوں پر بھی آپ نہ گن سکیں کیسے کتنے لوگ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں۔ لیکن کہنے کو بہت سارے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو نکال دیں، آپ دیکھیں اپنی پرسنلی ذاتی طور پر آپ کتنے لوگوں کو واقعی یہ شمار کر سکتے ہیں کہ واقعی یار وہ جو فلانے صاحب ہیں نا وہ واقعی آخرت چاہتے ہیں، یہ نا نہیں ان کی زندگی جو ہے نا ان کی پرائرٹیز آخرت ہیں، یا وہ فرانی صاحبہ ہیں جو بھی آپ کر لیں، یعنی کہ شرمندگی ہونا، ہمیں شرمندگی ہونی شروع ہو جائے گی اس معاملے کی، یار یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ چاہتے ہوں گے، ہم کسی کو جج نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنی بات کریں، اگر ہم سوچنا شروع کریں تو ہم پریشان ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی کہ تم پسپا ہو گئے، اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگے، اور یہ جو تمہاری پسپائی تھی یہ تمہاری آزمائش تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ جنرل معافی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ احد کی جو بیٹل آف احد تھا اس میں جس سے جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکا ہے، اس کا مطلب کہ جو بھی ان سے غلطی ہوئی ہم یہی گمان کریں گے کہ وہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، ان کی سمجھ کے مطابق انہوں نے صحیح کیا لیکن وہ صحیح کام نہیں تھا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن کے حق میں فضل والا ہے؟ اہل ایمان کے حق میں۔ اہل ایمان کون ہے؟ اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کی پرائرٹیز وہ آخرت پہ لگی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1 روپیہ دے، 1000 دے، 1 لاکھ دے، 1 ملین بلین، اللہ تعالیٰ مجھے جتنا بھی دے یہ مجھے میرے رب نے دیا ہے، میری پرائرٹی پھر بھی آخرت، میری جنت ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اذ تصعدون ولا تلون علی احد، یاد کرو جب تم چڑھے، یعنی پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ ظاہر بات ہے سب کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ حضرت خالد بن ولید کے حملے سے اس قدر بھگدڑ مچی کہ نیچرل ہے سب نے دوڑنے لگا دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، تو اس میں یہ ہوا کہ چند صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا، ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے،
ان کو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر آیا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے حملہ کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، خود بھی وہ تیر جو ہے نا وہ خود بھی کھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِالْغَمِّ، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِالْغَمِّ، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا۔ ایک منافق واپس چلے گئے، وہ 300 بندے پہلی واپس چلے گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کا حملہ ہو گیا۔ تیسرا لوگ شہید ہو گئے، کتنے لوگ ان کے جو ہے وہ مارے گئے۔ اس کے بعد جو زخمی ہوئے وہ علیحدہ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی اڑ گئی، اور پھر یہ ہوا کہ اینڈ میں جو انجام جنگ کا ہوا جو انہیں نظر آ رہا تھا وہ بھی بڑا جو ہے مشکل والا معاملہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے غم کے بعد غم ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا، تاکہ تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر آ پڑے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہا ہے۔ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتا ہے، تو کوئی غم آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم جان لیں الحمدللہ، اگر ہم نہیں جان سکتے، ہمیں نہیں پتا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ خیر، ہر معاملہ بھلائی کا ہے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ابھی کوئی معاملہ پیش آ جائے جو ہمارے لیے بڑا سخت ہو، ہمیں بالکل سمجھنا ہے، تو کبھی 20 سال بعد 25 سال بعد جا کے کھلتا بندے کا، تو وہ اللہ کا شکر ہے بچ گئے، اگر اس وقت یہ ہوتا تو آج پتہ نہیں کیا بنتا۔ آپ دیکھیں خاص طور پہ جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں کہ کبھی بالکل معاملہ بالکل سیٹل ہو چکا ہے کہ یہاں پہ ہو جانی ہے شادی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ معاملہ نہیں بن پاتا۔ اب وہ بیچارے جن کی شادی ہوتی ہے ان کو تو غم بڑی تکلیف، لیکن آپ کو کبھی 20-25 سال بعد جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ تو واقعی اللہ نے اچھا کیا، ورنہ تو پتہ نہیں یہ ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی کوئی کر رہا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا۔ کس صورت میں؟ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ میں اس کے بارے میں بڑا پڑھ رہا تھا کہ یہ نیند ہی ہے یا اس سے کوئی اور مراد ہے۔ تو بخاری کی ایک روایت، یعنی کہ بخاری کی روایت ہے جو لوگوں کہہ رہا ہوں مفسرین نے جو یہاں پر نقل کیا ہے کہ عین حالت جنگ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عین حالت جنگ میں، یعنی جب اتنا بھگدڑ کا معاملہ چل رہا تھا، تو مجھ پر اونگ آ رہی تھی، اور ایسی اونگ آتی تھی کہ میرے ہاتھ سے گویا تلوار گرنے والی ہوتی تھی اور میں پھر پکڑ کے تھام لیتا تھا۔ اور اس اونگ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو بھی وہ آئی تھی، یہ ہوا کہ لوگوں کے دل میں ایک اطمینان پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اطمینان نازل کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر تھا کہ عین جنگ کے بیچ میں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کا ایمان کم ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اب جن کا ایمان کم ہوتا ہے، ہم انہیں منافق تو نہیں کہتے ہیں، لیکن جن کا ایمان کم ہوتا ہے ظاہری بات ہے ان کی فکر بھی اسی حساب سے ہوتی ہے، اور جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ ہوتا ہے پھر ان پر اللہ تعالیٰ ویسے اطمینان اور خیر بھی ڈال دیتا ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جہالت والے گمان کر رہے تھے۔ پھر وہی بات، عبداللہ بن ابی تو ہو گیا واپس، باقی پھر بھی کچھ منافقین پیچھے رہ گئے ہوں گے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ اس لیے بھی واپس نہیں گئے ہوں گے اس وقت، یا نہیں گئے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر آج یہاں سے چلے تو ہمارے گھر والے ہمیں جینے نہیں دیں گے، یا ہمارے فلانے میں جینے نہیں دیں گے۔ بہرحال اب وہ لوگ جو تھے ان کو پڑ گئے اپنی جانوں کے لالے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، اللہ کے رسول تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں فتح ہو جائے گی، اور لوگ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس ایمان ہے اور فلانا ہے اور ڈمانا ہے، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ساری باتیں ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے گمان جاہلیت کے گمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر اس قسم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے گمان جاہلیت کے گمان ہیں۔ اور آج بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے خدا نخواستہ، تو ہمیں فضول قسم کی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، ہمیں یہی یقین رکھنا چاہیے کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اگر ہم بھی ایسے گمانوں میں پڑ گئے تو گویا ہم نے بھی جاہلیت اختیار کر لی۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، ہمارے لیے بھی کوئی اختیار، کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے بات ہوئی تھی کہ جب جنگ احد شروع ہونے والی تھی تو مشورہ کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں گے، کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ اب وہ لوگ جب مدینہ میں رہ کر لڑنے کی بات کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک پوائنٹ آ گیا، ان کے ہاتھ میں ایک جسے کہتے ہیں نا وہ تانا دینے والی بات آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہماری بھی بات سننے والا ہے یا نہیں۔
کوئی ہم سے بھی کوئی سننے والا ہے نہیں. اور یہاں پر نا، اب یہاں پر میں تھوڑا سا آج کے معاملے پہ اس کو نا سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں آج بھی مسلمانوں کی اجتماعیت میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کو ساڑی میں مننے کا کہ نہیں، ہم بھی تو آتے ہیں، ہم بھی تو مسجد میں دیتے ہیں پیسے، چندہ دیتے ہیں، ہم بھی تو یہاں رہتے ہیں، ہمارا بھی تو کوئی حق ہے، ہماری کوئی کیوں نہیں سنتا. اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سب سے بڑا انتشار کیا پھیلتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی مسجد کی فکر میں لگتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں 2 اینٹ کی مسجد یہاں بنا لیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا یہ صاحب تمہارے بیٹھے ہیں سامنے انہوں نے پسند ہی نہیں کرتا، اس لیے میں نے اس مسجد میں جانا نہیں ہے. یہ جو امام لے کے آئے ہیں وہ امام کی جو ہے نا وہ داڑھی لمبی ہے، میں نے اسے بات ہی نہیں کرنی ہے. یہ وہ جو فلانی عورت جو آتی ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھ کے اس کی بات کرتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بجائے یہ دیکھنے کے کہ آپ جڑ کر رہے ہیں، یونٹ اسٹرینتھ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ بالکل یونٹی تتر بتر. یعنی مسلمان یہاں پر خاص طور پر میں یہاں پہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ایک جماعت کی طور پہ رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جماعتی جو فیصلے، جو مل کر ہم نے فیصلے کرنے ہیں، بالکل تتر بتر سب ادھر ادھر. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ جو تم لوگ باتیں کر رہے ہو ہمارا اختیار ہے یا نہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں، صرف تمام کا تمام معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. ذری باتیں کوئی ایسے زور سے نہیں بولتا ہے، جیسے میں کہا نا پیچھے سے باتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے. یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی اپنے دل میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہنا، اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. یعنی اتنے لوگ مروا دیے انہوں نے، ہماری کوئی بات مانتے تو یہ لوگ مرتے نا، یعنی شہید نہ ہوتے، بیسیکلی تو شہید ہوئے تھے. قل، تو ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی جن لوگوں کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ، اللہ کی مشیت جن کے لیے طے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے طے کر دیا ہے وہ اپنے گھر سے نکل کر وہاں چلا جائے گا یا وہاں سے نکل کر اپنے گھر میں آ جائے گا. اور ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. آپ نے ایسے ایسے ایکسیڈنٹس دیکھے ہوں گے کہ گاڑی الٹ گئی، پلٹ گئی، لیکن ایک خراش تک بھی نہیں آئی گاڑی چلانے میں. اور آپ نے ایسا بھی ایکسیڈنٹ دیکھا ہو خدا نخواستہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایسے ہلکی سی گاڑی لگی، لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ وہ پتہ نہیں گردن کی چوٹ لگ گئی یا کیا ہو گیا، اور بندہ اسی وقت موقع پر ہی جو ہے بندے کی جان چلی گئی. یعنی ایسے بہت سارے. تو یہ جو زندگی اور موت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت. وَلِيَبْتِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ معاملہ جو پیش آیا یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ بالکل پاک اور خالص کر دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت اتنی آپ سمجھیں کہ سخت ہے نا، کہ یہ آیت پڑھ کے اگر آپ اس کو سمجھے نا تو انسان کو پسینے آ جاتے ہیں سارے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے تھا جو بھی ہوا. یہاں اگر ہم اسے خاص عام معاملات میں بات کریں کہ یہ جو بھی انسان پہ تکلیفیں، مشکلیں، آزمائشیں آتی ہیں کس لیے ہوتی ہیں؟ وَلِيَبْتِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. اور وہ تمہیں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر سوچیں، ایک بندہ اپنی زندگی میں بڑی محبت ہے، میں جیسے محبت ہے، مجھ سے محبت ہے، میں بڑا دیندار ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمانا ہوں، اور پھر جب آ جائے اس پہ آزمائش اور اس کا جسے کہتے ہیں نا وہ کلی کھل جائے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کلی کھل جائے اس کی، تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے. اپنے زبان سے بڑے الفاظ نکالتے ہوئے ڈرنا چاہیے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کانوں کو ہاتھ لگا کے اپنے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی میں آپ کو اپنے تجربے سے بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ میں نے ایک نہیں، میں نے کئی ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جس انسان کے دل میں کھوٹ ہو، نیت میں کھوٹ ہو، دین میں کھوٹ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو، اس انسان کے اعمال کو دنیا کے سامنے کھول کے ننگا کر دیتا. اس انسان کی حقیقت کم از کم جو اس کے ارد گرد کے لوگ دوست احباب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ کھول دیتا ہے.
اور پھر وہی لوگ جن کو وہ بڑی دین کی جیسے کہتے ہیں نا وہ بنا پھرتا تھا، نصیحتیں کرتا پھرتا تھا اور بڑے دین کے معاملات کی جو ہے نا ایڈوائزز کیا پھرتا تھا، پھر ان لوگوں کے سامنے اگر اس شخص کے اندر شرم ہو تو وہ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک بار نہیں، یہ کئی بار میں نے دیکھا ہے، کئی بار. اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، بار بار ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، ہم اپنی نیت کا محاسبہ کرتے رہیں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں. اور دیکھیں میں ایک بات اور آپ سے بیان کروں کہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال ہی دیتا ہے، او تم بڑے ولی ہو اللہ کے، جو کام تم کر رہے ہو یہ آج تک کس نے کیا ہے؟ دیکھو تمہارے آنے سے پہلے کبھی یہ ہوا تھا؟ جو آگے تم نے کام شروع کر دیے کبھی کسی نے کیے تھے؟ جس چیز کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا آج تک یہ کس سے ہوا کام؟ اللہ اگر یہ انسان کے دل میں آ جائے نا، آپ سمجھے اس کے جو اعمال ہے نا وہ ملٹی پلائی بائی زیرو ہونا شروع ہو گئے. اسی لیے ہمارے لیے میں بار بار ہمارے لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ میری نیت کو خالص رکھیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ میری برائیوں کو مجھ سے دور فرمائیں. اللہ ہمیں سے کتنے لوگ یہ دعا کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک جنرل دعا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، یہ ہم لوگ ضرور دعا کرتے ہیں، الحمدللہ کرنی بھی چاہیے. لیکن ہم میں سے یہ کتنے دعا کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے کتنے نوئنگلی اس بارے میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ فلانا گناہ بھی ہے، وہ ڈھمانا بھی ہے، اور اتنے گناہ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس میں سے پردہ ہٹا دیا تو میں تو ذلیل اور رسوا اور بالکل جسے لوگوں کے سامنے کمینہ بن کے رہ جاؤں گا یا رہ جاؤں گی. ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے، کیونکہ اگر ایسا کوئی سوچنا شروع کر دے اس کی پوری زندگی ہی سے بدل جائے، اس کے سوچنے کا طریقہ بدل جائے، اس کے عمل کرنے کا طریقہ بدل جائے. یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جو آزما لیتا ہے کہ تمہارے سینوں میں جو ہے اللہ اگر اس آزمائش پہ کوئی پورا نہ اترے نا تو بہت معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا نہیں ہوں گا. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ سمجھتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے گیا تو معاملہ چل گیا، باجی وہاں میں کتنا سمارٹ ہوں، میری تو دماغ کیسا چلتا ہے، میں نے تو فلانے کو بھی جو ہے نا بیوقوف بنا دیا، میں نے تو اس سے بھی یہ بات کر دی، میں نے تو اسے بھی ٹھگی لگا دی، میں نے اللہ اکبر. اور انسان اس سے بڑا اتراتا ہے کہ میری تو زبان ایسی چلتی ہے کہ میں تو اگلے کو یوں لاجواب کر دیتا ہوں، میرے پاس تو ایسے ایسے جواب ہیں کہ اگلے کو اپنی عزت کے لالے پڑ جائیں. یعنی بڑی خوشی کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر مخفی باتوں کو جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے وہ لوگ جو میدان جنگ سے چلے گئے اس دن جب دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، جو 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے گئے تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے. اچھا نہیں سوری، یہاں پر نا وہ یہ اس سے وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا، یہ مخلص حضرات کا ہے، یہ ان کا نہیں ہے، یہ دوسرے حضرات کا ہے کہ جو اچانک حملے کے بعد جنگ کی شدت سے گھبرا کر اپنی جانوں کو وقتی طور پر بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اصل میں کیا ہوا کہ جب یہ لوگ اس دن بھاگے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے ان کے بعض افعال کی وجہ سے، یعنی ان سے کوئی کمزوری کا ظہور ہو گیا یا ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو کوئی تقصیر ہو گئی. اور یہ ایک مخلص مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ انسان جو 5 وقت کا نمازی کتنا بھی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، کمزوری اس سے بھی ہو سکتی ہے، کمزوری اس میں بھی ہوتی ہے، گناہ کا صدور اس سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سن لیس مسلمان نہیں چاہیے، یعنی ایسا مسلمان نہیں چاہیے جو گناہ کرتا ہی نہ ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ انبیاء اور رسول کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو گناہ نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جن سے یہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، شیطان کے جنہیں شیطان نے پھسلا دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. یہ الفاظ بڑے ہیں. ایک تو ان کے بارے میں اس سے پہلے اپنے بارے میں بات کروں گا، اپنے بارے میں کے اپنے لوگوں کے بارے میں بات کروں. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص پلٹ کے دین کی طرف آتا ہے، یعنی اس کی پریویس زندگی، گزشتہ زندگی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی نہ ہو، سب کا پاسٹ ہوتا ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے وہ اس بندے کا بیچارے کا پاسٹ اوپن ہو، لوگوں کو سب کو پتا وہ کیا کرتا تھا پاسٹ میں. اگر وہ بندہ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، دین کی طرف پلٹ رہا ہے، تو عموماً لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے. یہ بڑا ہی معاملہ خراب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسے لوگوں کی جو ہے نا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کو مزید اس چیز کی طرف جو ہے راغب کرنا چاہیے. لیکن ہوتا ہمارے یہاں بالکل اپوزٹ ہے.
تو یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. ہمارے یہاں بہت سے گروہ ایسے پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں ان چیزوں کو بنیاد بنا کے, جو صحابہ کرام کے بارے میں بہت ہی فضول اور گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. بہرحال جاہلوں سے تو وہ آپ کیا کریں گے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں نازل کر دیا کہ اللہ نے معاف کر دیا, تو اب میری آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بارے میں اپنا منہ کھولیں. اگر کوئی یہ شخص کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی پر اپنی زبان دراز کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بھی یعنی کہ وہ میں ایک جنرل جو تجربہ کہہ لیں یا آبزرویشن کہہ رہے ہیں اسے آپ سامنے بیان کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی شخص کسی بھی فرقے کا, ہم فرقے کا نام لیتے ہیں, اگر وہ صحابہ پر اپنی زبان دراز کرتا ہے, صحابہ پر تان کرتا ہے, تشنیع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی شکل پہ لعنت فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا ڈیفینیٹلی کر کے چھوڑتا ہے, چاہے اس کے 1 ملین کا کیا ہے, اس کے 10 ملین فالوورز ہوں. عزت نہیں ہوتی. لوگ جو ہے نا اسے ایسے ایسے گندے الفاظ سے یاد کرتے ہیں, گھٹیا الفاظ سے یاد کرتے ہیں, ایسے ایسے جو ہے نا اس کی ذلیل, ایسی ایسی جگہوں پہ ذلیل ہوتا ہے نا. اور میں نے دیکھا کہ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی, صحابہ کے بارے میں فضول بات. ان اللہ غفور حلیم, یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, اللہ تعالیٰ بردبار ہے. آگے چلیں گے, یہیں تک رہنے 5:20 تھوڑا سا ٹائم ہے, چل لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا. وقالوا, اور جنہوں نے کہا, لاخوانہم, اپنے بھائیوں کے بارے میں, اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, جبکہ وہ زمین میں سفر پر نکلے ہوئے تھے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شریک تھے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. دراصل وہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کے جو جنگ احد میں نکلے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ شہید ہو گئے تھے, کہا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ قتل ہوتے اور نہ ہی مرتے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایڈریس کر کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو احد میں شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ بات نہ کرو کہ اگر وہ نہیں جاتے تو نہ مرتے. یہاں پر ہم روکیں گے اور ذرا اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہم بھی جب غم کی شدت میں ہوتے ہیں تو اپنی زبانوں سے بہت ساری ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ ہوتا کیوں ہے؟ یعنی کہ بالکل ٹھیک ٹھاک بھلا چنگا ایک انسان ہے, فرسٹ کلاس ہے, وہ جیسی کوئی مصیبت پڑی وہ ساتھ ہی سے کہتے ہیں نا, وہ باتیں ایسی نکلنی شروع ہو جاتی کہ میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا, یعنی کہ میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ان باتوں کے لیے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس انسان کا دعویٰ تو ضرور ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں, لیکن اصل میں دل کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی. میں اپنی زبان سے 10 باتیں کروں نا, زبان سے بات کرنا کون سا مشکل ہے, آپ 10 باتیں کریں, لیکن جو دل کی کیفیت ہے یہ واقعی جاننے کی کہ میرے منہ سے, میری زبان سے کوئی ایسے لفظ ادا نہ ہو جائے کہ میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے اسے تکلیف ہو, میری بہن یہاں بیٹھی ہے اسے تکلیف ہو, یا میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف ہو. جب تک انسان اپنا رویہ ایسا نہیں اپنائے گا, انسان اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جو ہے نا وہ ہم لوگ جنہیں اللہ کے ولی سمجھتے ہیں, ہم کتنا نیک اور جو ہے نا وہ صالح سمجھتے ہیں, لیکن وہ جب منہ کھولتے ہیں تو بندہ کہتا ہے توبہ, اس سے تو اچھا تھا میں سے بات ہی نہ کرتا, کم سے کم عزت جو بنی ہوئی تھی ہوتی رہتی. تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے دل میں, اپنے دماغ میں, اپنے ایمان کی یہ کیفیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہو رہا ہے وہ خیر ہے, چاہے مجھے اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے, چاہے مجھے اس سے ذہنی ٹارچر ہو رہا ہے, چاہے میرے لیے اس میں کچھ بھی ہے, اس میں ہی اللہ تعالیٰ کی خیر ہے. اور میں جیسے عموماً جو ہے نا وہ ریفرنس دیتا ہوں, میں دوبارہ ریفرنس دوں گا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے, سورہ کہف میں جو واقعہ آتا ہے, اور انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا, اور حضرت موسیٰ بڑے غصے میں آ گئے, انہوں نے بچہ قتل کر دیا. حضرت موسیٰ یعنی ہوتا ہے حضرت موسیٰ جلیل القدر انبیاء اور رسول میں سے ہیں. تو خضر نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا علیہ السلام نے کہ بات نہیں پوچھنی تم نے, یہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ بھئی اس کے ماں باپ بڑے نیک شریف تباں لوگ ہیں, اور یہ بچے نے بڑے ہو کے ان کے لیے مصائب اور مصیبتیں پیدا کرنی تھی, انہیں کفر کے درجے تک لے جانا تھا. اب یہ بات
اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان نہ فرماتا تو ہمیں تو نہیں سمجھ آنی تھی نا. ہم وہ قیامت، اب ان ماں باپ کو تو آج تک نہیں پتا نا جو حضرت موسیٰ کے ٹائم کے تھے، ان کو تو آج تک نہیں پتا، انہیں تو قیامت والے دن پتہ لگا تھا. ہمیں تو اس لیے پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا. تو آپ سوچیں کہ اس دنیا میں کسی کے لیے بھی اولاد سے بڑا غم ہو سکتا ہے؟ کوئی اولاد سے بڑا غم نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے، اولاد سے بڑا غم اس دنیا میں کسی کے لیے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس غم کی بھی توجیہ فرما دی کہ گو کہ وہ دنیا میں اس وقت کا سب سے بڑا غم ہے، 2-2.5 سال کا بچہ چلا گیا، لیکن اس کی جو وجہ ہے کہ وہ تمہارے لیے 20-25 یا 10-12-15 سال بعد کیا مصائب پیدا کرتا کہ شاید تم خود جو ہے نا جھولیاں اٹھا کے بددعا کرتے کبھی بچہ مر ہی جاتا تو اچھا تھا. اور اللہ یہاں پر ہم سوچیں گے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ میں نے کتنے ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ جو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے مر ہی جائے، میں پیدا ہی کیوں کیتے سے بچے. ایک نہیں کئی. اب وہ بات یہ کہ میری کچھ فیلڈ بھی ایسی ہے، اس کا وہ کوئی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. آپ سوچیں کہ سوچیں اگر ماں یا باپ اپنے بچے کو بد دعا دے رہا ہو، کس بڑے ذہنی اذیت سے، ٹارچر سے گزر رہا ہوگا کہ وہ بچہ جس کے لیے ماں رات کو اٹھتی ہے، اس کا پیمپر چینج کرتی ہے، دودھ پلاتی، نہلاتی دھلاتی، بیمار ہو جائے اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. ایسے نہیں فرمایا نا کہ ماں کے پیروں نیچے جنت ہے، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا. وہ ماں بد دعا دے رہی ہے کہ بچہ مر ہی جاتا تھا چنگا سے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کاش کا لفظ جو ہے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ کاش کا لفظ جو ہے یہ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. دیکھیں معاملہ بڑا مشکل ہے، میرے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، لیکن معاملہ بڑا مشکل ہے. جس کے ساتھ گزرتا ہے نا وہی جانتا ہے اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اسی لیے ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے. تو اب اس کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ جو مر گئے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے. یہ ایمان کے منافی ہے. اللہ کے رسول کے حکم پر نکلے تھے وہ لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا کہ ہماری تم لوگوں کی ضرورت ہے، آؤ. اور اگر وہ مر گئے تو وہ شہید کے درجے پر فائز ہے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. یہ بات ان کی زبان پر اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دے، یعنی گویا ان کے کفر کی سزا بنا دے. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور دیکھو اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کر دیتا ہے. جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ میری موت اور میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ یقین کی بات کر رہا ہوں، سب جاننے کی نہیں، یقین کی. جب ایک انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری موت اللہ نے دینی ہے، میرا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ میرے رب نے دینا ہے، اس انسان کی زندگی میں اس انسان کی زندگی کا رویہ، اس انسان کی زندگی کا رخ بالکل بدل جائے، اس کا رویہ بالکل بدل جائے، اس کی زندگی کی پرائرٹیز بالکل بدل جائیں گی. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ولا ان قتلتم فی سبیل اللہ او متم، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا ویسے ہی تمہیں موت آ جائے، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے، ورحمت، اور جو رحمت ہے، خیر مما یجمعون، تمہیں ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کرو. یعنی کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں ہے، یا شہید ہو جائے یا ویسے ہی اسے موت آ جائے، تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت اسے ملے گی وہ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں انسان جمع کر لے اس سے بہتر ہے. لیکن یہ ملے گی کس کو؟ یہ کرتا کون ہے؟ اللہ یہ پھر ہم لوگ وہیں پر آ جائیں گے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں یہ یقین پیدا ہو چکا ہے کہ میرا رب کرنے والا، میرا اللہ کرنے والا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا، جو بھی ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو سیکھنا آسان فرما دے، اس قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے، اس قرآن پر عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سیکھنا اور سکھانا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دے، عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ان کی حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے. اسی طرح ہمارے تمام وہ بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی مصیبت کا، مشکل کا، بیماری کا شکار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں، مصیبتیں، بیماریاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بیسٹ آف دا ہیلتھ بلیسنگز، بہترین صحت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے. اللہ تعالیٰ جن کو کوئی اولاد کے مسئلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کے مسائل دور فرمائے. جنہیں کوئی اور کام کی اور پیسوں کی مشکلات یا مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان مشکلات مصیبتوں کو دور فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ بہن بھائی بڑے
رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے اور ان کے معاملات کو آسان فرمائے، اعمال کو ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے حساب لینا ہے اسے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں سے اٹھائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی، اور متقیوں کا امام بنا کر اٹھائے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقاموں میں ملا دے انشاءاللہ۔ اس میں جو بھی اچھا تھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہے وہ میری کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔